2-3 دن پہلے میرے پاس میسج آیا، مہاراشٹرا کے اندر ایک بہت مشہور شہر ہے ناگپور، ناگپور میں صوفیہ نام کی مسلمان لڑکی شادی کر رہی ہے بھونیشور نام کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ لڑکی کا نام صوفیہ ہے، لڑکے کا نام بھونیشور ہے۔ لڑکی مسلمان گھر کی، لڑکا غیر مسلم گھر کا، ہندو گھر کا۔ شادی کا کارڈ چھپ رہا ہے اور شادی کے کارڈ پر باقاعدہ ہندو ریتی رواج سے ویواہ کی بات کہی گئی ہے اور اوپر اوم گنیشائے نمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور پھر اس کے دھرم کو سویکار کر رہی ہے اور اسلام کو تیاگ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، تو کیا یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو گریجویشن کرا دیا، ہم نے کالج میں پڑھایا، ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھایا، ہم نے اس کو بڑی اعلیٰ تعلیم تو دلائی، مگر ہم نے اس کو دین کے نام پر کیا سکھایا؟ ہم نے بہت بڑا اگر ہم نے تیر مار لیا، ہم نے کسی حافظ صاحب کو پکڑ لیا، کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیا، مولوی صاحب میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیجئے، مولوی صاحب 1 گھنٹے کی ٹیوشن کرنے لگے اور آپ کی بیٹی کو قرآن انہوں نے پڑھا دیا۔ آپ کی بیٹی نے قرآن کو پڑھا تو، لیکن رٹو طوطے کی طرح آپ کی بیٹی نے قرآن کو پڑھا، اسے قرآن کی کسی آیت کا مطلب نہیں آتا، اس نے قرآن کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو کبھی جانا ہی نہیں، اس نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ تو لیا، مگر قرآن میں پردے کا حکم دیا گیا، یہ آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، یہ آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں زنا کو دنیا کا بہت بڑا گناہ کہا گیا، آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کی بیٹی نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنے آپ کو پردے میں، اپنے آپ کو حجاب میں، اپنے آپ کو برقعے میں تم چھپا کر کے نکلو، آپ کی بیٹی کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا نہیں میرے بھائی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی؟ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا تو کتنا پڑھایا؟ ارے ہمارے یہاں تو پھر بھی چلو غنیمت ہے، مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے۔ یہاں کسی نے بتایا کہ پوری مسجد میں 5 ٹائم عورتیں آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ 5 ٹائم آپ کے گھر کی عورتیں مسجد میں آئیں یا نہ آئیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور امام صاحب بڑی محنت کر کے آدھا گھنٹہ کی تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، میرے بھائی آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے کم سے کم جمعہ کے دن ضرور انتظام ہونا چاہیے، تاکہ ہفتے کے ایک دن کم سے کم آپ کے گھر کی عورتیں اسلام کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ سال میں ایک جلسہ کرا لینے سے آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر کی عورتیں دین کو نہیں سمجھ سکتی۔ آج کتنی عورتیں ہیں، اگر میں پوچھنا شروع کر دوں کہ تم کو نہانے کا اسلامی طریقہ آتا ہے تو کتنی عورتوں کو اسلامی طریقہ نہیں آتا، غسل کرنے کا، نہانے کا طریقہ نہیں آتا۔ کتنی عورتوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں، کب ناپاک ہوتی ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، طہارت کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، آج ہمارے گھر کی عورتوں کو میرے بھائیوں کوئی بتانے والا نہیں۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا۔ ہوئے کام برے تو مسلمان سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ جب آپ نے اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھایا ہی نہیں، تو اگر آپ کے گھر کی کوئی صوفیہ کسی بھونیشور کے ساتھ شادی کر رہی ہے تو میرے بھائی اس میں آشچर्य کی کیا بات ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آپ کی بیٹی کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ارے یہ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے، حضرت سمیہ کو تو دیکھو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کاش کہ آپ کو کوئی سمیہ کے بارے میں بتانے والا ملتا۔ سمیہ تو وہ ہے
کہ اس کے شوہر کے سامنے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ، تو نے اگر اسلام کو نہیں چھوڑا، تو نے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا، اے سمیہ میں تجھے ننگا کر دوں گا، تیرے بدن سے کپڑے اتار دوں گا۔ سامنے جوان بیٹا ہے، اوہو ماں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، ماں کے لیے کتنی غیرت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو بے لباس کر دیا جائے۔ مگر سمیہ کو پتا تھا آج دنیا میں یہ حالات اگر میں نے دیکھ لیے، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنی توحید کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا، تو کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، بڑی بے دردی سے، بڑی بے شرمی سے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ان کے شوہر کے سامنے، ان کے جوان بیٹے کے سامنے شہید کر ڈالا۔ مگر سمیہ نے اپنے دین سے سمجھوتا نہ کیا، اپنے توحید سے سمجھوتا نہ کیا، اپنے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہماری بیٹیوں کو سمیہ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں۔ نبی اکرم کا دور ہے، لڑائی کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت آتی ہے جس کا نام ام خلاد ہے، اس کا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ سر سے پیر تک برقعے میں آتی ہے، وہ سر سے پیر تک نقاب میں آتی ہے، وہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپا کر کے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا تو قتل ہو چکا ہے، تیرا بیٹا تو دنیا سے جا چکا ہے، اور تو اتنا پردے میں آئی ہے، تو اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے آئی ہے۔ تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، او لوگو میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی، میری شرم نہیں گئی۔ اسلام نے پردے کا جو حکم دیا ہے وہ جنگ کے میدان میں بھی اس کے اوپر میں عمل کروں گی، میں اپنی شرم و حیا سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ آج اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی میرے بھائیوں، اور اپنے گھر کو سدھارنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور سے برا مت مانیے گا، بنگال کے حالات جو ہیں اس معاملے میں بہت خراب ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کے بنگال میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ اپنا گھر بسا رہی ہیں، اور ان کے طریقے سے پوجا پاٹ کر رہی ہیں، ان کے مذہب میں شامل ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے یہ ہو رہا ہے۔ آج آپ کے گھروں میں کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، جب وہ گھر سے نکلتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، نہ اس کے لباس سے اسلام جھلکتا ہے، نہ اس کی چال ڈھال سے اسلام جھلکتا ہے، نہ اس کی شکل سے، اس کے چہرے سے اسلام جھلکتا ہے۔ وہ لوگوں، مسلمان عورت کو تو دیکھ کر دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان عورت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں، اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کی خوبصورتی کو چھپا لے، جو ان کے شریر کو چھپا لے۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ لباس، یہ پردہ، یہ حجاب ان کی پہچان بن جائے گا، اور دنیا والے کہیں گے یہ مسلمان عورت ہے، یہ اپنے شریر کی نمائش نہیں کرتی، یہ اپنے حسن کی نمائش نہیں کرتی۔ کتنی مسلمان عورتیں ہیں شادی کے بعد وہ باقاعدہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو سندور، اپنے ماتھے میں سندور لگاتی ہیں، اپنی مانگ میں سندور بھرتی ہیں، اپنے گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی مذہب کا، کسی دھرم کا ایک عمل ہو جائے جس سے اس مذہب کی پہچان جڑی ہو، تو پھر اس کو زیور کے طور پر بھی آپ کو نہیں پہننا چاہیے۔ مثال کے طور پر منگل سوتر ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں
شادی شدہ عورت کے لیے اس کے سہاگ کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور وہ منگل سوتر کو اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی عورت اپنے گلے سے منگل سوتر نہیں اتارتی ہے۔ تو عورت گلے میں ہار پہن سکتی ہے، لاکٹ پہن سکتی ہے، لیکن اگر مسلمان عورت منگل سوتر پہنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس مذہب کی ایک پہچان والی چیز، ہندو دھرم کی ایک ایسی چیز جو اس مذہب کے ساتھ جڑی ہے، اس کو وہ اپنے گلے میں پہن کر کے چل رہی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسری قوم کے طریقے پر چلے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مانگ میں سندور بھرنا یہ بھی ہندو مذہب کی ایک نشانی ہے؟ کتنی مسلمان عورتیں، ہماری مسلمان عورتیں سندور لگاتی ہیں، ماتھے پر بدیا جو لگاتی ہیں، اس بدیا کو بھی لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آپ کے اسی بنگال میں ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا، شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم۔ اب بڑی تیزی سے یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ہلدی کی رسم ہوتی ہے، چلو ہلدی، اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایک دن میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ شادی کے موقع پر ہمارے بھارت میں ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے، تو پتہ لگا کہ ہلدی کا بھی تعلق مذہب سے ہے۔ اس کو بھی ہندو دھرم کی کے اندر ایک بڑی مانتا دی گئی ہے کہ اگر ہلدی لگا لی جائے تو پھر عورت، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، پتی پتنی کا جو رشتہ ہے، اس پہ کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ ہلدی کے لگانے سے اس کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ اب ظاہر ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہلدی لگانا بھی ٹھیک نہیں، حالانکہ ہلدی کے اندر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اینٹی سیپٹک ہے ہلدی لگانے سے شریر اور بدن میں فائدہ ہوتا ہے۔ چلو اگر ہم دوا کے طور پہ، علاج کے طور پہ، شادی ہو رہی ہے لڑکی کی، وہ اپنے بدن پہ ہلدی لگا رہی ہے، چلو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو صحیح بھی کہہ دیں، لیکن اس کا باقاعدہ ایک فنکشن کرنا، ہلدی کے نام پہ پوری پارٹی ہو رہی ہے، سارے گھر کی لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں، سارے گھر کے لڑکے پیلے پیلے کپڑے پہن رہے ہیں، باقاعدہ دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا کلچر ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ او لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ پورا ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے، ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حتی لو دخلوا جوہر ذب، اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس کے بل میں چلے جاؤ گے، پہلے کے لوگوں کے طریقے پر تم چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، پہلے کے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور کون مراد ہیں؟ تو آج مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے، اور آج ہمارے شادی بیاہ میں بہت ساری چیزیں ان کے یہاں کی ہو رہی ہیں۔ اچھے اچھے دیندار گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، بچے کی پیدائش کے دن بچے کے لیے باقاعدہ بڑا سا کیک لایا جا رہا ہے، موم بتی لائی جا رہی ہے، گھر میں پارٹی ہو رہی ہے، تالی بجائی جا رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، خاندان والوں کو دعوت کھلائی جا رہی ہے۔ کیا ہے میرے بھائی یہ سب؟ اس کے بعد اینیورسری منائی جا رہی ہے۔ میری شادی ہوئی تھی 24 فروری کو، ہر سال 24 فروری کو میری بیوی کہتی ہے کہ کل آپ رہیں گے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میں پروگرام میں جا رہا ہوں، میں رہتا ہی ہوں اس دن۔ عورتوں کو نا یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ شادی والے دن شوہر ہمارا گھر پہ رہے، سالگرہ والا دن ہے، اس دن بڑا یادگار دن ہے۔ ارے بھائی ہر دن کو یادگار بناؤ نا۔ بیوی سے محبت کرنے کے لیے سال کا کوئی دن خاص نہیں ہے، ہر دن اس سے محبت کرو۔ بچوں سے محبت کرنا ہے، بچوں کو کیک کھلانا ہے، کبھی بھی کیک کھلاؤ، اس کے لیے آپ کو برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، ہم نے ایک دن بنا لیا۔ اب مدرس ڈے، سال میں ایک دن ہے مدرس ڈے،
उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी माँ से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है कि माँ का ये मकाम है और माँ का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। अबे जाके पहले तू अपनी माँ की खैर खबर ले भाई साहब। घर में तेरी बूढ़ी माँ दवा इलाज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद दे रहा है। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे मनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज मनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप हर दिन बाप है, माँ हर दिन माँ है। माँ का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीजों को हटाना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे करें। फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। कहीं बेपर्दगी का फितना, कहीं बेहयाई का फितना, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है। इस दौर में भी अल्लाह के नबी की ये तालीम है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु, वो इंसान काबिल मुबारकबाद है जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। व वसियहु बैतहु, और जो अपने घर के अंदर रहे। कोशिश कीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से खाली हो जाएं तो आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप बहुत सारे फितनों से बच जाएंगे मेरे भाई। आज हालात क्या है? शौहर रात में आता है, काम धंधा करके आया है, थका हारा आया है, बीवी बेचारी मोबाइल में लगी है और कोई सीरियल देख रही है, उसका फेवरेट सीरियल है, बीवी सीरियल में लगी है। शौहर बेचारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद शौहर बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में लग गया। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई, ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत मिल रही है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसकी माँ और जिसका बाप दुनिया से चला गया हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है कि जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो। आज बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, न माँ कभी अपने बच्चे को बैठ कर के दीन की बातें बता रही है, न बाप अपने बच्चों को कभी बता रहा है। वो माएं थीं जो अपने बच्चों के दीन की फिक्र करती थी। इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आपने? इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की उम्र भी 5 साल थी। 5 साल के बच्चे थे इमाम बुखारी के, उनके बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे आम तौर से बाप अगर ना हो तो माँ उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ये आम तौर से माना जाता है। इमाम बुखारी की माँ ने अपने बच्चे को माँ का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की कमी नहीं खलने दी। इमाम बुखारी बड़े हो रहे हैं, माँ का सपना है मेरा बेटा बड़ा होकर के नबी की हदीसों का आलिम बने, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ऐसे भी माएँ क्यों नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाने का सपना देखें। आज माओं का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा टीचर बने। ऐसी माएँ कहाँ चली गई जो इमाम बुखारी की माँ की तरह ये सपना देखें?
کاش کہ میرا بیٹا نبی کے قرآن نبی کی حدیثوں کا حافظ بنے، قرآن کا حافظ بنے، قرآن کا عالم بنے، وہ دنیا کو قرآن کا میسج سنائے، وہ دنیا کو اسلام کا میسج سنائے، وہ ایک اچھا مسلمان بنے اور دوسروں کو اچھا بنائے۔ ایسا سپنا دیکھنے والی مائیں آج دنیا سے ختم ہو گئی میرے بھاؤ۔ امام بخاری کی ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ امام بخاری بیمار ہو گئے، ایک مرتبہ امام بخاری بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اس بیماری میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ امام بخاری اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ امام بخاری کی ماں کو بڑا دکھ ہوا، اور اللہ کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں رات میں تہجد پڑھتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کا عالم بنانے کا سپنا دیکھا ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے نبی کی حدیثوں کا عالم بنانے کا سپنا دیکھا ہے، اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اے اللہ اب میرا بچہ قرآن کو کیسے پڑھے گا، اب یہ حدیثوں کو کیسے پڑھے گا، اے اللہ میرے بچے کی روشنی کو لوٹا دے، میرے بچے کی آنکھوں کو لوٹا دے۔ امام بخاری کی ماں راتوں کو رو رو کر کے یہ دعا کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے۔ اگر ماں کے منہ سے نکل گیا بیٹے کے لیے کوئی دعا نکل گئی تو اللہ ضرور اس دعا کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ماؤں کو کبھی بچوں کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ بچوں کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے۔ امام بخاری کی ماں نے اتنی دعا کی، اتنا روتی رہی اللہ کی بارگاہ میں کہ رات میں جب وہ سو جاتی ہیں تو ان کے سپنے میں، ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں، اے امام بخاری کی ماں تو اتنا روئی ہے اور تو نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ رد اللہ علی ابن کے بصرہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کے آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا ہے، جا کر کے تو دیکھ لے تیرے بچے کی آنکھیں صحیح ہو چکی ہیں، تیرا بچہ دوبارہ دیکھنے لگا ہے۔ امام بخاری کی ماں کی نیند کھلی اور جا کر کے جب انہوں نے دیکھا تو ان کے بچے کی آنکھوں کی روشنی آ چکی تھی، ان کا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں ایک دیندار ماں کہاں سے آئے گی؟ آج آپ کے گھر میں دین کہاں سے آئے گا؟ میری مائیں اور بہنیں جو یہاں آئی ہیں برا نہ مانے، آج جب آپ اپنے بچے کے لیے دلہن دیکھنے جاتی ہیں اور آپ اپنے گھر کے لیے جب بہو دیکھنے جاتی ہیں تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ سامنے والے کے اندر کیا چیز دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت گورا بنایا ہے، کسی کو سانولا بنایا ہے، کسی کو کچھ کالا بنایا ہے، کوئی ہائٹ میں لمبا ہے، کسی کی ہائٹ کچھ کم ہے، کسی کی خوبصورتی میں کچھ کمی ہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان خود سے تو پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کتنی عورتیں آج جب وہ رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، لڑکی نیک ہوتی ہے، لڑکی دیندار ہوتی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کے رشتہ ٹھکرا دیتی ہیں لڑکی تو بہت اچھی تھی لیکن اس کی ہائٹ تھوڑی کم تھی۔ صرف ہائٹ کی بنیاد پر کتنے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی بہت اچھی تھی، رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن لڑکی کے باپ کا مکان اچھا نہیں لگ رہا تھا، گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکی بہت اچھی ہے لیکن اس کے ماتھے پر، اس کے گال پر ایک بڑا سا تل ہے جو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، انسان اپنے اختیار سے تو نہیں پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت کوئی کمی ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے اندر دینداری ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، تو اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آج کتنی عورتیں جو اپنی بہو کے اندر صرف سندرتا دیکھتی ہیں، صرف خوبصورتی دیکھتی ہیں، یا یہ دیکھتی ہیں کہ کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی میرے گھر آئے گی اور لمبا چوڑا جہیز لے کر کے آئے گی۔ جب آپ نے رشتے کی بنیاد بھی
रुपये पैसे पर रखी है और सुंदरता पर रखी है और रंग और खूबसूरती पर रखी है, तो फिर अगर वो लड़की आपके घर की बहू बन करके आती है और चंद ही दिनों के बाद सास और बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर का माहौल खराब होने लगता है, तो माफ कीजिए, फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बुनियाद ही गलत डाली है। आप बबूल का पेड़ बोने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पेड़ में से आम निकलेगा। आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम के पेड़ से आम निकलेगा, आम के पेड़ से बबूल नहीं निकलेगा और बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए जब आप रिश्ता करने जाएं, जब आप अपने घर के लिए बहू देखने जाएं, तो अल्लाह के नबी की क्या तालीम है, जरा आप वो हदीस उठा के देखिए जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, यहूदियों के यहाँ माल देखा जाता था, कितने पैसे वाले घर की लड़की है, और खूबसूरती देखी जाती है। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती देखी जाती थी, वले हसबिया, और कुछ लोग खानदान देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। अरब के अंदर बिरादरी बहुत ज्यादा देखी जाती थी। वले दीनिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग लड़की के अंदर दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम दीनदार औरत को अपने घर की बहू बना के लाओ, तुम दीनदार औरत को बीवी बना के लाओ, तुम अपने घर की मलका दीनदार औरत को बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आ जाए तो घर को 4 चांद लगा देती है मेरे भाई। अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया का सबसे कीमती खजाना नेक औरत है, दीनदार औरत है।